اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض قریب کی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور اپنے اس مغلوب ہو جانے کے بعد وہ جلدی پھر غالب ہو جائیں گے۔ تاریخی پس منظر بھی ہے اس سورت کے نزول کے پیچھے۔ یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ابھی کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں اور اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد وہ پھر غالب بھی ہو جائیں گے، تو اس کی تاریخ یہ ہے، اس کا کانٹیکسٹ آف ریویلیشن یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اپنی دعوت کا آغاز کیے ہوئے 4 سال ہوئے تھے، 5واں سال جاری تھا، تو ہوا یہ کہ رومیوں کو بہت زبردست شکست آئی ایرانیوں کے ہاتھوں۔ یہ غالباً 614 کی بات ہے، 614 یا 615 عیسوی کی بات۔ ایرانیوں نے زبردست فتح حاصل کی، رومی مغلوب ہو گئے، اور جو ایرانی ہیں یہ چونکہ ہیں مشرک، آگ کے پجاری ہیں، آتش پرست ہیں، تو یہ جو اہل مکہ تھے قریش والے یہ بھی مشرک تھے، بت پرست تھے، تو وہ ایرانیوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے تھے، گویا یہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں، ہم بھی مشرک یہ بھی مشرک۔ اور باقی جو رومی ہیں یہ سارے عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی اسی طرح اللہ کو بھی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، اور اب محمد الرسول اللہ ایک نئے نبی ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں۔ تو گویا جو مشرکین مکہ تھے وہ رومیوں کو جوڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کی نسبت ہے ان سے، وہ بھی اللہ کو ماننے والے، یہ بھی اللہ۔ ایرانی یہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی مشرک، وہ آگ کو پوجتے ہیں، ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو ایرانی غالب آئے تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہو گئے، ہاں رومی مغلوب ہو گئے جناب، تو انہوں نے خوب بغلیں بجائیں اپنی۔ مسلمانوں کو بہرحال تھوڑی بہت دلی ایک وہ جو تنگی ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوئی، تو اس پس منظر میں اللہ یہ نازل فرما رہے ہیں آیات، الف لام میم غلبت الروم، یہ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض قریب کی زمین میں۔ 2 سپر پاورز اس دور میں تو یہی تھیں، یا قیصر تھا ہرقل روم کا بادشاہ، یا پھر کسریٰ تھا خسرو پرویز ایرانی سلطنت، یہ 2 سپر پاورز تھے، تو ان میں کھینچا تانی چلتی رہتی تھی، کبھی وہ غالب آ جاتے تھے ان سے علاقے چھین لیتے تھے، کبھی یہ غالب آ جاتے تھے ان سے وہ علاقے واپس لے لیتے تھے۔ جی الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، اس قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد بڑی جلدی غالب آ جائیں گے، یہ اللہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، یہ رومی اب جلدی غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس قرآنی آیت نازل ہونے کے بعد شرط لگا لی تھی ایک کافر سے کہ رومی اب جلدی غالب آ جائیں گے، پتہ نہیں 100 اونٹوں کی شرط تھی یا کچھ ایسا تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر رومی غالب آ گئے جیسے تم کہہ رہے ہو تو میں پھر 100 اونٹ تمہیں دوں گا، نہ آئے تو پھر تم مجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح معاملہ آج میں نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مدت بڑھا دو، 3-4 سال نہیں، یہ بضع کا لفظ عربی لغت میں 9 سال تک بولا جاتا ہے، تو تم مدت 9 سال کر دو اور پھر ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس سے جا کر کہا کہ بھئی تھوڑا سا ریوائز کرو ہماری جو شرط ہے، اس میں 3 سال کی مدت سے بڑھا کے 9 سال، 9 سالوں میں اندر اندر غالب آ جائیں گے، ہاں تم ادھر سے مقدار اونٹوں کی بڑھا لو جتنی بڑھانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اونٹوں کی مقدار بڑھا کے شرط لگائی کہ 9 سالوں، 9ویں سال پھر رومی فاتح آ گئے تھے، 9واں ہی سال تھا کہ جب اللہ نے رومیوں کو پھر فتح دی، ہرقل پھر گھوم کے آیا تھا کیسپین سے، پیچھے سے آ کے اس نے حملہ کیا تھا اور بڑی زوردار فتح حاصل کی تھی، وہ 9واں سال تھا۔
تو فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ جی یہ میں واضح کر دیتا ہوں، یہ ابھی حکم نہیں آیا تھا، شروع کے دن کی بات ہے، مکی جو دور ہے 5واں سال ہے، اس وقت تو احکامات ابھی آئے ہی نہیں، تو شراب بھی ابھی تو کہیں بعد میں جا کے حرام ہوئی ہے پیچھے، اس میں تو یہ اور شروع کے دنوں کی بات ہے، ابھی جوا، سود، شرط، یہ چیزیں ابھی بحث نہیں ہوئی ان کی۔ اس وقت تو صحابہ شراب بھی پیتے تھے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو للہ الامر، امر اختیار حکم تو اللہ کا ہی ہے، من قبل و من بعد، پہلے بھی بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اختیار۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، جب یہ رومی غالب آئیں گے اس دن مومن بھی اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ تو جب رومیوں نے فتح کیا ہے، فتح رومیوں کو ملی ہے، اسی دن مسلمانوں کو بدر میں اللہ نے کیا دی؟ فتح دی۔ تو یہ دوہری خوشی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن مومن بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ ادھر 9واں سال ہے نا، 5واں سال چل رہا ہے اللہ کے رسول کی تبلیغ کا، تو یہ 8 سال یہ گن لیں اور 1 سال اگلا، 9ویں سال میں تو بدر ہو گیا۔ پھر ادھر سے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی، ادھر رومی بھی فاتح ہو گئے۔ ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اللہ زبردست ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں صرف اس دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو، ایک دنیا کی زندگی کا باطنی پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا دراصل کھیتی ہے آخرت کی، یہ اس کا باطنی پہلو ہے جو لوگ دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ اس دنیا کا جو ظاہری پہلو ہے کہ اس پہ جو چیزیں ہیں ساز و سامان کی، پھل فروٹ، کھاؤ پیو بس مزے کرو، یہی کچھ زندگی نہیں، ایسا نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بڑا قیمتی وقت ہے یہ، اس میں جو فصل تم بو گے وہی تم نے آخرت میں کاٹنی ہے، یہ تو کھیتی ہے، اس میں محنت کرو محنت کرو، یہ اس کا باطنی پر، یہ لوگ نہیں دیکھتے، ظاہری جو اس کا ہے نمود و نمائش، چکا چوند، بس اس پہ رہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں کبھی غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان، الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک وقت مقرر طے کیے۔ یہ وقت مقرر بڑی عجیب چیز ہے، انسان مسلسل اس کے انتظار میں رہتا ہے، مسلسل، پتہ نہیں کب، پتہ نہیں کب، پتہ نہیں کب، اب درمیان میں ہے، کسی کا آج ہے، کسی کا کل ہے، کسی کا کل ہے، کسی کا اس سے اگلے دن، اجل مسمی، میرا آپ کا پتہ نہیں کب ہے، لیکن ہے، اجل مسمی ہے۔ کسی بھی شے کو اللہ نے بے مقصد پیدا، اور ہر کا ایک اجل مسمی ہے، مقررہ وقت طے ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، چلتے نہیں زمین میں، فینظروا، پھر دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، ان کی بھی کرتوتیں ایسی تھیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے طاقت اور قوت کے اعتبار سے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں بڑی کھیتی باڑی کی تھی، کاشتکاریاں کرتے تھے بہت زیادہ، وَعَمَرُوا، آباد کیا تھا اس زمین کو انہوں نے، اکثر مما عمروها، ان سے تو کہیں زیادہ، جتنا انہوں نے آباد کیا ہے زمین کو، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے رسول واضح ہماری نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمهم، تو نہیں تھا اللہ ان پہ ظلم کرنے والا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام بہت برا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی،
ان کذبوا بآیات اللہ، اور وہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پہلی دفعہ وہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، مجرم اس وقت مایوس ہوں گے، انہیں کہیں سے اب خیر نہیں ملے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، ان کے جو بنائے ہوئے تھے شریک انہوں نے، ان میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ سفارش انہوں نے خاک کرنی، وہ ان شرک کرنے والوں کا انکار کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اب ان کی سائیڈ لیں گے، وہاں یہ لاہور والے بزرگ ان کی سائیڈ لیں گے، وہ تو انکار کر دیں گے، اللہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو دفع دور کریں ہم سے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت ہو جائے گی قائم، اس دن تو یہ فرقوں میں بٹ جائیں گے، گروہوں میں، مشرک ایک طرف، کافر ایک طرف، فلاں 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 کیٹیگریز بن جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں بیچارے، جیسے سورۃ یاسین میں آیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علیحدہ ہو جاؤ مجرموں، آج مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو بس وہ لوگ جنہوں نے یقین کیا تھا اللہ پر اس دنیا میں، ایمان لائے تھے، نیک عمل کی، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ہوں گے ایک باغ کے اندر، ان کی بڑی تواضع کی جائے گی وہاں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو بس وہ ہوں گے عذاب کے اندر، محضرون، ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، حاضر کیے جائیں گے اسی عذاب کے اندر ہی ہمیشہ۔ فسبحان اللہ، تو بس آپ لوگ پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی، حین تمسون، جب شام تم کرو، وتصبحون، جب صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے حمد آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وعشیًا، اور سپہر کو بھی، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو اس وقت بھی۔ یہ وہی اوقات ہیں جو نماز کے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، ویحیی الارض ویخرج المیت من الحی، اور مردہ زندہ سے نکالتا ہے، زندہ مردہ سے، مردہ زندہ سے نکالتا ہے، وکذالک تخرجون، اسی طرح تم نکال لیے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، ان خلقکم من تراب، کہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے مٹی سے، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر یکا یک تم انسان بن کے پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ ومن آیاتہ، اور یہ بھی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نوع سے، تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں بنا دی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت اور شفقت پیدا فرما دی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو زمین اور آسمان بنے ہوئے ہیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور یہ تمہارے رنگ اور نسل کا جو اختلاف ہے، یہ بھی تو اس کی نشانی ہے، دیکھو تو صحیح، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ رو ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی گندمی ہے، یہ سارا، اور زبانوں کا فرق، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں کتنے خوبصورت انداز ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ، منامکم باللیل، تمہارا رات کو سو جانا، والنہار، اور دن میں بھی وہ جو تم آرام کر لیتے ہو، قیلولہ، یا وابتغاؤکم من فضل، جو تم تلاش کرتے ہو اس کا فضل، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، دن کا کچھ وقت تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، رزق، یہ بار بار اللہ نے، ہاں یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ فضل ہے، یہ جو لفظ عربی کا ہے نا، کسب، کمائی، یہ اس معنوں میں نہیں آیا، صرف سورۃ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے بس، کمائی کے معنوں میں کسب، وگرنہ پورے قرآن میں کمائی کا جو لفظ ہے وہ اچھے اور برے اعمال کے لیے آیا ہے،
کہ یہ تمہاری کمائی، وہ تمہاری۔ یہ جو ہم رزق وغیرہ مال و متاع دنیا کا، اس کے لیے لفظ اللہ کا فضل آئے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے۔ تمہاری کمائی یہ تمہاری محنت سے نہیں ملتا تمہیں، ہاں یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ مشہور آیت ذہن میں رکھ لینا، جمعے والی جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر تلاش کرو اللہ کا فضل، رزق تلاش کرو۔ جی ہاں، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، برق، لائٹننگ، خوفا و طمعا، تمہیں ڈر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی امید بھی ہوتی ہے۔ کبھی اتنے زور سے بجلی گرجتی ہے جناب، بجلی چمکتی ہے کہ انسان دہل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے آسمان پھٹ گیا، اتنا کڑک، اتنا زور، ڈر جاتا ہے انسان۔ کبھی ہلکی ہلکی دور سے چمک رہی ہوتی، لگتا ہے بارش آ رہی ہے، وہ انسان کو امید ہوتی ہے، طمع ہو لگ جاتا ہے کہ باران رحمت۔ تو وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ آسمان سے اتارتا ہے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین مردہ جو ہوتی ہے اس کو پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے اسے ہم لوگ اب نہیں سمجھ سکتے، یہ تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو، یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے کہ جو جس کے پاس زمین ہو ایسی جو بارانی ہو۔ ہمارے پاس تو آرٹیفیشل اب اریگیشن کے سسٹمز ہیں، ہمیں بارش کی کوئی ایز سچ طمع کوئی، وہ ہم تو بس موسم انجوائے کرنے کے لیے سم ٹائم کو بارش برسات اسے، تو جن کا کل دار و مدار اسی پر ہو، سال کی کھیتی، موسم جا رہا ہے، بیج انہوں نے کچھ چھپایا ہوا تھا وہ اب اس کے اوپر زمین میں انہوں نے اسے بکھیر دیا ہے، اب انتظار میں ہے، بارش آئے گا تو وہ بیج نکلے گا، نہیں تو ختم، آیا وہ بیج ہی گیا، محنت گئی۔ تو وہ کیفیت اب آج کا انسان کیا اس کو سمجھے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان قائم ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر وہ تمہیں بلائے گا، ایک ہی دفعہ بلانا ہوگا اس کا زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر تب تم نکلتے آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر شے اسی کی فرما بردار ہے، اسی کے سامنے ہر شے قنوت کیے ہوئے، جھکی ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے تخلیق کو پھر اسے لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی مثال تو نہ کہیں، اس کی شان ہے بہت بلند آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے لیے خود تمہاری ہی مثال بیان کرتا ہے۔ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بچہ مجھے بتاؤ بھائی، یہ جو تمہارے غلام ہیں، مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، کچھ ایسے جو ہوں شریک اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ اچھا بتاؤ، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں یہ تمہارے اسی طرح برابر ہو جائیں جیسے تم کھاتے پیتے ہو، غلاموں کو بھی اسی طرح کھلاؤ پلاؤ، تم آپس میں غلام اور تم برابر کرتے ہو ایک دوسرے کو آپس میں، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تم اس میں سے اتنا ہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اسی طرح، اور خود بھی جس طرح پہنتے ہو، یعنی کہ دونوں کا سٹیٹس ایک ہو جائے۔ کیا یہ ہے ممکن تمہارے لیے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور ڈرتے ہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے جیسوں سے، بالکل اپنے جیسا سٹیٹس کبھی بھی نہیں تم کرو گے، تم نہیں پسند کرتے تمہارا غلام تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، تم نہیں چاہتے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں عقل رکھنے والے قوم کے لیے۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ مثال یہ ہے
کہ بتاؤ بھلا وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، اگر وہ ہو جائیں شریک تمہارے رزق میں، مال و متاع میں، اس طرح کہ پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ، اور تم جیسے اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہو، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح فکر کرنا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ میں تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ یہ تمہارے غلام ہمارے دیے ہوئے رزق میں تم انہیں برابر کر لو اس طرح کہ جیسے تم اور یہ ایک جیسے، اور جیسے اپنی فکر کرتے ہو اسی طرح ان کی فکر کرو، بات چھوڑ دی۔ بتاؤ کیا ہے ایسا؟ نہیں ہے ایسا۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں اٹھا کے بٹھا سکتے تو اللہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے سارے غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ ان کو اپنے برابر رکھتا ہے۔ تمہاری مثال ہی اللہ تمہیں دیتا ہے، تم پسند کرتے، تم نہیں کرتے، تو اللہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل کرے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ ان ظالموں نے تو پیروی کی ہے اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ دکھائے گا؟ وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک، سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو، للدین حنیفا، دین کی طرف اپنا چہرہ خاص سیدھا رکھیں، دین کے لیے، دین کی طرف کر لیں، حنیفا، یکسو ہو کر، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، سیدھا دین پر چلیں، اسے اب چہرہ ادھر کر لیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کا دین فطرت ہے، جس پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، انسانوں کی جو فطرت ہے یہ بدلی نہیں جا سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین درست، دین سیدھا دین یہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، تم اپنا رخ سیدھا رکھو، رجوع کرتے رہو اسی اللہ کی طرف۔ پیچھے اللہ کے رسول کو واحد کے صیغے میں حکم تھا، فاقم وجہک، اپنا چہرہ سیدھا رکھو اسی دین کی طرف۔ اب مسلمانوں کو حکم، گویا وہ حکم بھی جو اللہ کے رسول کو تھا آپ کے ذریعے امت کو تھا، اب آگے جمع کے صیغے میں ہے کہ جھکے رہو، انابت کرتے رہو، اپنا رخ ادھر ہی رکھو اللہ کی طرف۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے گروہ بندیاں کر لیں، تفریق کر لی، فرقے بنا لیے، دینہم، اپنی دین میں، وکانوا شیعا، اور بٹ گئے گروہوں کے اندر، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک خوش ہے اس میں سے جو اس نے لیا ہوا ہے اپنے پاس، جو جو چیزیں جمع کی ہوئی ہیں انہی میں خوش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، نقصان تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمۃ، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناقدری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ چلو فتمتعوا، اٹھا لو بھائی فائدہ تھوڑا سا، فسوف تعلمون، قریب تمہیں لگ پتے جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے پاس کوئی اتار دی ہے دلیل، کوئی سلطان نازل کر دی ہم نے، کوئی سند دے دی ہے ہم نے ان کو، ان مشرکوں کے لیے، فہو یتکلم، اور وہ سند انہیں بتاتی ہے بول بول کے، کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جن چیزوں کا وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ہماری کوئی نازل کی ہوئی سند ہے جو ان کو بتلا رہی ہے ایسے کرو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اتراتا پھرتا ہے پھر اس پہ، اللہ نے مہربانی کر دی تو اب وہ بازو مار کے چلتا ہے، میں نے بڑی محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اترانے لگ جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر آ کر گرتی ہے مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اچانک۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو پھیلا دیتا ہے رزق، بڑھا دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ ان فی ذلک، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ماننے والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو حق دو رشتہ داروں کو،
مسکین کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو۔ ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ اس کی تمنا رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وما آتیتم من ربا، یہ ایک آیت یہاں آ رہی ہے، یہ مضمون آیا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، یا ربا سود کی یہ آیت آ رہی ہے۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو، لین دین جو بھی تم کرتے ہو کسی قسم کے بھی سود کا، وما آتیتم من ربا، جو بھی تم دیتے ہو سود میں سے، لیربو، تاکہ وہ بڑھے، فی اموال الناس، لوگوں کے مال کے اندر۔ تمہارے پاس رقم ہے، بچی ہوئی ہے، اب تم اس بچی ہوئی رقم کے ذریعے سے چاہتے کیا ہو کہ یہ ہماری رقم اور بڑھ جائے، تم کیا کرتے ہو، ربا پہ دے دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے مال کو بھی یہ اپنے ساتھ اور ملا لے، لوگوں کے مال میں یہ اور بڑھ جائے۔ جو تم دیتے ہو ربا میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال کے اندر، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، ہاں وہ جو تم دے دیتے ہو زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل، رضا حاصل کرنے کے لیے، فاولئک هم المضاعفون، تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں مال کو بڑھانے والے، جن کے مال دگنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے ہی تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا جو یہ کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی، پاک ہے اللہ کی ذات، وہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان ساری چیزوں سے جو یہ شریک بنا رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوا ہے فساد خشکیوں میں بھی، سمندروں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ۔ آج کے دور میں اس آیت کا صحیح ہم مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں، کہیں پر دنیا میں سکون نہیں ہے، کہیں پر بھی۔ زمین ہے تو بھونچال آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سمندر ہے تو پانی نکال کر زمین پہ پھینک رہا ہے اپنا، اور آفتیں ہیں تو گر رہی ہیں، سیلاب ہیں تو آ رہے ہیں۔ انسانیت کے اندر مزاج میں اتنا انتشار، تشدد، افراط و تفریط، اتنا اشتعال۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے تابع کی تھی، انسانوں کے لیے مسخر کر دی تھی۔ سمندر مسخر تھا، یہ زمین تابع تھی، ہر شے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد ہو گیا، پھیل گیا، بر میں بھی، بحر میں بھی، تر میں، خشکیوں میں بھی، سمندروں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض کاموں کا۔ ابھی کتنے تو کام ایسے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ لوٹ آئیں۔ قل، آپ انہیں کہیے ذرا، سیروا فی الارض، چلو پھرو بھائی، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، آپ تو سیدھے دین کی طرف اپنا چہرہ رکھیں، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اس کے ٹل جانے کی پھر کوئی صورت، کوئی اسے رد نہیں، لوٹا نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ ہو جائیں گے جدا جدا، اپنے اپنے گروہوں میں، کیٹیگریز میں ہو جائیں گے۔ من کفر، جس نے بھی کفر کیا ہوگا، فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو یہ لوگ اپنے لیے ہی نفع کا سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، تاکہ اللہ جزا دے ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ انہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، اور اس لیے تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے مزے چکھائے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلیں کشتیاں، جہاز تمہارے اسی کے حکم سے۔ کتنے بڑے بڑے جہاز، اندازہ کیجئے، سینکڑوں کارگو بڑے، وہ جو یہ اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں جناب، ہاں جی، ہاں، پانی کے اندر اتنے بڑے بڑے بحری جہاز، جس کے یہ کیا کہتے ہیں انہیں،
یہ کارگو شپس تو کہتے ہیں، میرے ذہن سے وہ نکل گیا، یہ ٹریلر جو لے کے چلتے ہیں، کنٹینر، مطلب اتنے بڑے بڑے کنٹینر یوں پڑے ہوتے ہیں جیسے ماچس کے اندر تیلیاں نہیں پڑی ہوتی، اتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک، اتنے بڑے بڑے۔ اور یہ جو فلیٹ، بیڑا جو جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جس پر سے جہاز آتے اترتے ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں انسان، اللہ کون پانی میں لے کے کھڑا ہے انہیں بتاؤ۔ یہ کبھی آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو یہ مطلب پریکٹسز کرتے ہیں یہ فوجی، کتنے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، کتنے پورے رن وے ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں، جہاز آتے ہیں جناب، سمندر میں کھڑا ہے وہ لے کے، اسی کے اوپر سینکڑوں جہاز موجود ہیں۔ اللہ اکبر، تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اسی کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تھے اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا تھا ان سے جنہوں نے جرائم کی روش اختیار کی تھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا تو ہمارے ذمے ہے۔ آج بھی کوئی مومنین ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان کی مدد کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تم مومن تو بنو، مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل کون ہے، اس راہ پہ کوئی چلتا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دیکھو غم نہ کرو، رنجیدہ مت ہو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے تو۔ ایمان والوں کی مدد ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی بھیجتا ہے ہوائیں، فتصیر سحابا، وہ بادل اٹھا کر لے، بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو ٹکڑوں کے اندر تہ بتہ کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر ان کے درمیان سے میਂہ برستا ہے، فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ، پھر جب اللہ وہ بارش پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی زمین پر چاہتا ہے، اذا هم یستبشرون، تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، وہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے من قبلہ لمبلسین، بڑے مایوس ہوئے پڑے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، یقیناً یہ اللہ ضرور زندہ کرے گا مردہ کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجتے کوئی ایسی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، کہ دیکھتے وہ اس کے اثر سے کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ضرور وہ اس کے بعد ہی کفر کرتے رہتے۔ ہماری کوئی نشانی دیکھ کر یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ آپ کی طرف پیٹھ موڑ کر چل پڑیں۔ ایک تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردہ سن سکتا ہے نہیں، آپ نہیں سنا سکتے، اور دوسرا بہرا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو نا تو آپ اسے بات سمجھا لیتے ہیں، اشارے وغیرہ کر کے ادھر ادھر وہ یہ چیز سمجھ آ جاتی، لیکن جب بہرا منہ پھیر کے چل دے، پیچھے سے آپ اسے سمجھا سکتے، آپ بہرے کو بھی نہیں سمجھا سکتے جب وہ پیٹھ موڑ کر آپ کی طرف چل دے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی میں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، نہیں سنا سکتے ہیں آپ مگر انہی کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فَهُم مُسْلِمُونَ، اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، فرمانبرداری اختیار کرتے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، پہلے کمزور ہو، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں
کمزوری کے بعد طاقت دے دیتا ہے، جوانی آ جاتی ہے انسان یوں پاؤں مار کے چلتا ہے، انا لا غیری ماں نے مجھے جنا ہے، شیر ہوں میں، باقی اور ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس جوانی کے بعد ادھیڑ عمری، بڑھاپا، پھر کمزوری، شیبہ، بوڑھا، پھر تو یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اللہ علیم بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی یہ مجرم قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو بس 1 گھنٹہ رہے ہیں، میرے خیال سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تھا جو ہم رہے دنیا میں بس۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ اس دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے، دھوکے میں پڑے رہتے تھے، جیسے اس وقت کہیں گے گھنٹہ 1.5 رہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے کہ جنہیں علم دیا گیا، والایمان، ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم رہے ہو اللہ رب العزت کی کتاب اور تقدیر اور فیصلے کے مطابق الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، روز حشر بعث کے دن تک پڑے رہے ہو تم۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے اب اٹھائے جانے کا دن، حشر کا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے، تمہیں اس کا شعور نہیں تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آج ظالموں کو نفع نہیں دے گی، معذرتہم، ان کی معذرت۔ آج ظالم معذرت تو کریں گے لیکن ان کی معذرت انہیں فائدہ نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہر مثال، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی نشانی لے کر آئیں، کوئی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً یہ کافر کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، کہ آپ تو صرف یہ باطل کا ہے، شو آف کر رہے ہیں، جھوٹ ہے سارا یہ جو کر رہے ہیں، یہ کہیں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں۔ فَاصْبِرْ، تو آپ صبر کیجئے، آپ کے توسط سے آگے مومنوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، صبر کرو بھائی، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، دیکھو تمہیں ہلکا نہ کر دیں، تمہارا بودا پن ظاہر نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے، کہیں ان کے ظلم و ستم سے گھبرا کر تم ایسا طرز عمل نہ شو کر دینا جس سے یہ نظر آ جائے تو بیکار لوگ، ان میں تو کوئی ہمت نہیں، یہ تو بودے کمزور ہلکے لوگ، دیکھو تمہیں ہلکا نہ کرنے پائیں یہ کافر۔ صبر کرو اور جمے رہو اور ڈٹے رہو۔